راز وفا اسکلم مایا خان قسط نمبر 28۔ کس کو آگ لگی ہے جو بار بار دروازے کو بجاتے توڑنے پر تلا؟ ابرار شاہ نیہا کو اپنے اثار سے آزاد کرتے بے دلی سے دروازے کی طرف بڑھتے منہ بناتے بولا، جہاں پہلے ہی برہان اپنے ننھے ننھے ہاتھ اوپر لے جاتے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چاچو، ابھی ابرار نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ برہان سامنے ریحان کو دیکھتے خوشی سے چہکتے اس کی گود میں چڑھا، جس پہ ریحان بھی فوراً رکتے اسے اٹھاتے ماتھا چوم گیا۔ السلام علیکم لالا۔ ابھی ریحان یا برہان کچھ بولتے کہ ریحان کے پیچھے کھڑی زوہا نے ابرار کو سلام کیا، جس کی شکل دیکھ کر اسے زوہا کو ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ ابرار کا منہ سب تقریباً آٹے سے سفید ہوا تھا۔ آج بہت عرصے بعد زوہا نے ابرار کو خود مخاطب کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بچہ۔ ابرار شاہ نے بھی عقیدت سے زوہا کے سر پر ہاتھ رکھتے اندر کی طرف اشارہ کیا، جس پہ زوہا بھی سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ ایکسکیوز می، مجھے راستہ دیں۔ زوہا کو اندر جاتے دیکھ اور دوبارہ ابرار کو دروازے کے بیچ کھڑے خود کو گھورتے دیکھ ریحان نے آئز رول کرتے کہا، اگر نہ دوں تو؟ ابرار شاہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا، جبکہ اسے ابھی تک اپنا حلیہ یاد ہی نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس وہ ڈسٹربنس جو اس منحوس انسان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ آپ کی شکل میری پہچان میں نہیں آ رہی۔ برہان، آپ کے گھر میں بھوت بھی رہتے ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ ریحان نے اب چاہنے کے باوجود بھی اپنی نہ رکتی ہنسی پر بند توڑتے ہنستے ہوئے کہا، اور آخر میں برہان کو مخاطب کیا، جو پھر بھوت نہ سنتے دوبارہ سے مسکرا رہا تھا۔ آہا، چاچو یہ بابا ہی ہیں۔ برہان اپنی کارستانی ایک بار پھر یاد کرتے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ ابرار شاہ کو اب اپنے حلیے کا احساس ہوا۔ شٹ اپ جاہل انسان، جہاں مرضی منہ اٹھا کر آ جاتا ہے۔ ابرار شاہ اندر کی طرف جاتے بے نیازی سے بولا، ارادہ پہلے واش روم جانے کا تھا، اپنی طرف سے وہ ریحان کی بے عزتی کر کے گیا تھا، لیکن ریحان کندھے اچکاتے برہان کو لیے اندر چلا گیا۔ بھابھی یار، میں دروازہ نوک کر کر کے تھک گیا تھا اور آپ لوگ دروازہ ہی نہیں کھول رہے تھے۔ ریحان اندر داخل ہوتے لاؤنج میں رکھے صوفے پر برہان کو گود میں ہی لیے بیٹھتے نیہا شاہ سے شکوہ کیا، جو زوہا کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ آج ایک دن میں ہی نیہا کا چہرہ پہلے کی طرح کچھ حد تک کھلا کھلا لگ رہا تھا، جسے دیکھتے اس نے دل میں بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ اسے ابرار کا یہ فیصلہ بہترین لگا تھا۔ سوری لالا، وہ ماما بابا کو کس کرتے سوری کر رہی تھی چاچو؟ ابھی نیہا صرف چہرے کے ساتھ کچھ سوچتے بہانہ لگاتی کہ برہان کھلکھلاتے معصومیت سے بولا کہ نیہا کا دل کیا زمین کھلے اور وہ اس میں سما جائے۔ نیہا تو کیا، برہان کی بات پر زوہا بھی لال سرخ ہوئی، جبکہ ریحان مسکرا گیا۔ اوہ!
ریحان ابرار کو واش روم سے نکلتے دیکھ اسے تنگ کرنے کے لیے ہونٹوں کو گلائی کی صورت میں مروڑتے بولا، اور وہ یہ کرتا انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابرار جب ریحان کی بات اور ریحان کی حرکت بھی سمجھ چکا تھا کہ ریحان کو ہاتھ سے باقاعدہ لعنت بھیجی۔ بیچارہ اب کیا ہی بولتا، فارغ لوگوں کو ہمارے گھر روٹیاں نہیں ملتی، اس لیے اٹھ کر کچن میں آتے میرے ساتھ کام کروا۔ ابرار موضوع بدلنے کے لیے ریحان کو بھی اپنے ساتھ کچن میں بلا گیا۔ ریحان تو اس کی بات سنتے بے حد حیران تھا کہ اس کا وہ بھائی جو خود گھر میں پانی نہ پیے پکڑ کر، اور اب کیسے کھانا بنانے کچن جا رہا تھا۔ ریحان فی الحال کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے کچن کی طرف چلا گیا، جبکہ اب برہان کھیلنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ میں وقت بدلتا دیکھا، میں جگ بدلتا دیکھا، مگر تجھے کچن میں کبھی نہ دیکھا۔ ہن تو ہی بدل گیا ہے، میں ہن کی ویکھا۔ ریحان کچن میں داخل ہوتے ایک گانے کا ہر طرح برا حال کرتے ابرار کو سناتے تنگ کرنے لگا۔ زبان نہیں ہاتھ چلاک ہوتے۔ ابرار شاہ نے اس کو آج 4 سال بعد پہلے کی طرح خود کو تنگ کرتے دیکھ گھورتے کہا۔ دل میں اچھا بھی لگ رہا تھا کہ ریحان اس کا بھائی، اس کا جگر پہلے کی طرح بات کر رہا تھا، ورنہ تو نیہا کو چھوڑ کر جانے کی وجہ سے وہ بھی ناراض ہو گیا تھا۔ مجھے تو زبان ہی چلانی آتی ہے، ہاتھ چلانے کے لیے آپ ہیں نا؟ ریحان نے سکون سے ٹیبل سے سیب لیتے کھاتے جواب دیا، جس پہ ابرار اسے گھورتے اب دوبارہ پاستہ بنانے میں مصروف ہوا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا ریحان ابرار کو اپنی طرف متوجہ کرواتے بات ادھوری چھوڑی کہ پاستے میں چمچ چلاتے ابرار نے پیچھے مڑتے سوالیہ لہجے میں اسے دیکھا۔ میں یہ بول رہا تھا کہ کس کو کمپلیٹ شٹ اپ منحوس انسان، دفعہ ہو یہاں سے۔ ریحان کی آدھی بات کا مطلب سمجھتے ہی ابرار شاہ لال ہوتے فوراً دہرا، لو جی اب اپنوں سے کیا چھپانا۔ ریحان ابھی بھی باز نہیں آیا تھا۔ اسے آج عرصے بعد اپنے بھائی کو تنگ کرنے کا یہ سنہری موقع ملا تھا، بھلا وہ کیسے جانے دیتا ایسے اپنوں پر یہ۔ ابرار پراپر لعنت بھیج دے۔ پاستے کا چولہا بند کر دیا جو بالکل تیار تھا۔ کچھ چیزیں اس نے باہر سے آرڈر کی تھیں جو کچھ دیر میں آتی تو وہ سب مل کر کھانا کھاتے۔ خان حویلی میں زیان، رومان خان اور رزانہ بیگم پہنچ چکے تھے۔ سب انہی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ رومان خان عبداللہ خان کے چھوٹے بھائی تھے، جن کے 2 بچے تھے، ایمان اور زیان۔ ایمان تو یہیں رہتی تھی، جبکہ زیان کبھی آ جاتا تو کبھی باہر چلا جاتا۔ البتہ رومان خان آج 20 سال بعد اپنی بیگم کے ساتھ واپس آئے تھے۔ وہ شروع سے ایک لالچی انسان تھے، ہمیشہ ہر چیز ہڑپنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر کیا سوچا ہے لالا تم نے؟ تمہارے بعد آگے سردار کون ہوگا؟ رومان خان چائے پیتے تھوڑا سنجیدگی سے پوچھ گئے۔ کیا مطلب کون ہوگا؟ ظاہر ہے میرا بیٹا گاہک عبداللہ خان ہی ہوگا۔ اس گاؤں کا سردار۔ عبداللہ خان نے ایک سرسری سی نظر گاہک پر ڈالتے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ گاہک کو اس سرداری میں کوئی دلچسپی نہیں۔
لیکن فی الحال گاہک موبائل میں ہی مصروف رہا۔ یہاں کچھ نہیں بولا۔ اسے یہ لوگ کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ اگر گاہک بیٹے کا کوئی ارادہ نہیں تو آپ ذیان کو سردار بنا دیں لالا، آپ کی نظروں کے سامنے ہی بھرا ہوا ہے۔ رضانہ بیگم اب گاہک کی اس بات سے لاپرواہی ظاہر کرنے پر بولی۔ اس کے شوہر کے ساتھ انہیں بھی یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو واپس ہی اس لیے آئے تھے کہ ایک بار پھر سارے اختیار ذیان کو مل جائیں، بس ارادہ بن جائے گا اس کا، آپ فکر نہیں کریں۔ عبداللہ خان اپنی بات پر قائم تھے۔ وہ مر کر بھی ذیان کو سردار نہ بناتے، کیونکہ وہ اس کی حرکتوں سے اچھے سے واقف تھے۔ مطلب تم راضی ہو؟ گاہک رومان خان نے اب گاہک کو خریدنا چاہا۔ میں ہر اس بات پر راضی ہوں جس پر بابا کو میری رضامندی چاہیے۔ گاہک خان نے انتہائی ادب سے جواب دیا کہ ریحانہ بیگم اور عبداللہ خان کو اس پر فخر ہوا، جبکہ باقی سب زبردستی مسکرا دیے۔ یہ سب باتیں چھوڑیں بابا، یہ بتائیں آپ میرے گفٹ میں کیا لائے ہیں؟ ابھی کوئی کچھ بولتا کہ ایمان فوراً موضوع بدل گئی۔ آپ کوارٹر جاؤ، باقی کام ارم اماں خود کر لیں گی۔ گاہک نے کانپتے جسم کے ساتھ رمیسا کو ذیان کے آگے سے کپ اٹھاتے دیکھ کہا۔ وہ چائے دینے آئی تھی تب بھی وہ ڈر رہی تھی، اور اب تو اور زیادہ، اس لیے گاہک موبائل میں مصروف ہی بولا۔ کیوں بھائی، یہ کیوں جائے، کرنے دو اسے کام۔ ایمان فوراً غصے سے بولی۔ اسے ابھی تک شاپنگ والا سب یاد تھا، اور رمیسا پر غصہ بھی۔ کہاں برداشت تھا اسے گاہک کا رمیسا کی طرف توجہ دینا یا کچھ کہنا۔ رمیسا جو شکر ادا کرتی جانے لگی تھی، ایمان کی بات سنتے، واپس مڑتے ایک نظر گاہک کو دیکھتی، واپس کپ اٹھانے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر کس کی سنیں۔ فار گاڈ سیک، تمہیں سمجھ نہیں آئی میں نے کیا بولا؟ جاؤ یہاں سے۔ ذیان کو گندی نظروں سے رمیسا کی طرف دیکھتے دیکھ اب کی دفعہ گاہک اونچی آواز میں ایک سردار سا روب لیے بولا، جس پر اچانک رمیسا کے ہاتھ میں موجود کپ نیچے گرتے ٹوٹتے ہوئے اس کے پاؤں زخمی کر گئے۔ وہ گاہک کی اونچی آواز سے ڈر گئی تھی۔ دھیان سے بچہ، رمیسا روتے رہی، جبکہ ریحانہ بیگم اس کی طرف بڑھی، لیکن وہ پہلے ہی بھاگتے یہاں سے جا چکی تھی۔ جہاں جہاں سے وہ گزر رہی تھی خون کے نشان بنتے جا رہے تھے۔ پاگل، سر جھٹکتے گاہک بولا۔ اس کا مقصد اسے ذیان کی نظروں سے دور کرنا تھا، جب اسے پرسکون کر گیا۔ جاؤ گاہک، دیکھو بچی کو اگر زیادہ لگی ہے تو ڈاکٹر کو دکھا لاؤ۔ عبداللہ خان نے گاہک کو حکم دیا۔ انہیں بچی کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے کہا۔ گاہک کچھ کہتا اگر پاس باقی نہ ہوتے، اس لیے فی الحال سر ہلاتے رمیسا کے پیچھے چلا گیا۔ رمیسا آنسو بہاتے اپنے پاؤں پر مرہم لگانے لگی۔ آرام سے کہہ لیتے چھوٹے خان، بھلا میں کون سا شوق سے وہاں کام کر رہی تھی، بس ہر وقت سب مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ایمان آپ بھی کچھ اور کہتی ہیں، وہ کچھ اور اب میں بیچاری کس کی سنوں؟ جس کی نہ سنوں وہی چیختا ہے۔ اب چوٹ تو مجھے لگ گئی نا، میں تو نہیں چیختی ایسے کسی پر بھی۔ اماں تو کہتی ہیں جو ایسے بولتا ہے
اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس ڈرامے میں بھی تو اس لڑکی کا ہوا تھا۔ ہائے اللہ، مطلب چھوٹے خان بابا اور ایمان آپی دونوں پاگل ہیں۔ اف رمیسا، تو نے پہلے ہی کیوں نہیں سوچا؟ بیچارے وہ تو پاگل ہیں، ان کی باتوں کا کیا غصہ کرنا۔ رمیسا مسلسل باہر ایک سائڈ پر روشنی میں بیٹھتی، اپنے پاؤں کو اپنے دوپٹے کے ساتھ ہی خون صاف کرتی، مسلسل خود سے باتیں کرتی۔ راہک اور ایمان کو پاگل ڈکلیئر کر گئی، جبکہ پیچھے کھڑے کب سے اس کی باتیں سنتے راہک کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ یہ لڑکی کتنی آسانی سے اسے پاگل بول رہی تھی، اور کیا پراپر افسوس کر رہی تھی، اور خود کو خود ہی سنبھال بھی رہی تھی۔ راہک کو اس کے خود کو پاگل کہنے پر غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کی معصومیت پر ہنسی زیادہ آ رہی تھی۔ پہلی بار ہی اس نے رمیسا کی اس قدر چلتی زبان دیکھی تھی۔ کون پاگل ہے؟ راہک نے اپنے گلے کو کھنگارتے پوچھا۔ جس پر اپنی دنیا میں، مگر رمیسا ایک دم ڈرتے اٹھی، جبکہ اب دل ڈر سے کانپ رہا تھا کہ راہک نے پتہ نہیں کیا کیا سنا ہوگا۔ بتاؤ کون پاگل ہے؟ اسے نظریں جھکاتے کھڑے ہوتے دیکھ راہک نے پھر پوچھا، جبکہ اب ایک نظر اس کے پاؤں کی طرف بھی گئی تھی۔ یہاں کا خون شاید اس کی باتیں سنتے ہی رک چکا تھا۔ آپ اور ایمان آپی دونوں؟ رمیسا فوراً اس کے پوچھنے پر سچ بول گئی۔ واٹ؟ راہک جسے لگ رہا تھا کہ وہ بات بدلے گی یا کچھ نہیں بولے گی، اس کا جواب سنتے حیران ہوا۔ فکر نہیں کریں، میں اللہ پاک سے دعا کروں گی آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اسے حیران ہوتے دیکھ رمیسا سر جھکاتے ہی بولی اور کوارٹر کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے راہک نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور رمیسا کی جاتی پشت کو گھورا، جو اپنی معصومیت میں اسے پاگل ڈکلیئر بھی کر چکی تھی، اور ترس کھاتے دعا کا بھی بول گئی تھی۔ اف، خود پاگل ہے، اپنے لیے دعا کرے، راہک چیختے بولا اور واپس اندر چلا گیا۔ پھر کچھ پتہ چلا زہرا کا؟ ابرار شاہ نے کھانا کھاتے زحا کی طرف دیکھتے پوچھا۔ جنفی میں سر ہلا گئی۔ وہ اور ریحان آج اسلام آباد آئے ہی اسی کام کے لیے تھے، اور پھر نیہا اور برہان سے ملنے کا سوچتے یہاں آ گئے۔ اللہ بہتر کرے گا سب۔ ابرار سر ہلاتے دعا دے گیا، جس پر سب زیر لب آمین کہا۔ بھابھی یار، آج آپ کو میں مان گیا۔ آج آپ نے اس انسان سے کوکنگ کروا کر بہت عظیم کام کیا ہے۔ مزے سے پاستہ کھاتے ریحان نے شرارت سے کہا، جس پر دھیما سا نیہا ہنس دی، جبکہ ابرار شاہ نے اسے زبان بند کرنے کا اشارہ کیا۔ ویسے اگر ایسے ہی کام کرتے رہے آپ تو گھر اچھا چلے گا، بس صفائی ٹھیک سے کریں، اور کوکنگ میں بھی ابھی کمی ہے تجھ۔ ریحان نے پراپر محلے کی آنٹیوں کی طرح ہاتھ نچوڑتے کہا، جیسے کوئی آنٹی رشتہ دیکھنے آئی ہو۔ اب نیہا کھل کر ہنسی، جبکہ زحا بھی سر نیچے کیے مسکرا دی۔ سب نے ایک ساتھ اسی طرح ایک اچھے ماحول میں پرسکون طریقے سے کھانا کھایا کہ پھر ریحان اور زحا واپسی کے لیے نکل گئے۔ دونوں کو ہی بلیچا کی فکر تھی۔ مزہ آ گیا آج۔
لالا کی شکل دیکھنے والی تھی۔ ہا ہا ہا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ریحان نے مسکراتے کہا، بہت اچھا موڈ تھا اس کا آج۔ آج ادی بھی بہت عرصے بعد خوش تھی، مسکرا رہی تھی۔ اللہ انہیں ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے۔ زحا جو کچھ سوچتے باہر دیکھ رہی تھی کہ ریحان کی بات کا جواب سنجیدگی سے دیتے بولی، جبکہ چہرہ ابھی بھی دوسری طرف ہی تھا۔ وہ پھر سے ایک دفعہ زہرا کے بارے میں سوچ رہی تھی تو وہ اداس تھی۔ ادھر میری طرف دیکھیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ہم ایک سائڈ پر گاڑی روکتے ریحان نے زحا کو مخاطب کرتے کہا، کہاں اچھا لگتا تھا قابل کا خوبصورت اداس چہرہ۔ قابل اداس ہوتی تھی تو اسے اپنی ساری دنیا اداس لگتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس بابا پاس جانا ہے۔ زحا ہنوز اسی طرح بولی۔ وہ کم ہی اپنی باتیں کسی سے کرتی تھی۔ ابھی چلتے ہیں، پہلے آپ موڈ تو صحیح کریں، ورنہ چاچو آپ کو دیکھتے پریشان ہوں گے۔ ریحان نے زحا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لہجہ ہر بار کی طرح نرم تھا۔ میں سوچ سوچ کر تھک چکی ہوں۔ آج DNA کرواتے بھی ڈر رہی تھی، اگر زارا سچ میں میری بہن نہ ہوئی تو بابا ایک بار پھر ٹوٹ جائیں گے۔ سب سے بڑی بات، اگر وہ بہن ہوئی بھی تو کیسے ہم اپنے آپ کو معاف کریں گے؟ جو حالات اس نے اتنی سی عمر میں دیکھے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے، کہیں دور دور تک بھی روشنی نہیں ہے۔ زحا نے اب ریحان کی طرف دیکھتے اداسی سے کہا، وہ سب کچھ مقابل کو بتا گئی جو وہ آج صبح سے سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ مضبوط تھی، لیکن مضبوط انسان کبھی کبھی بری طرح خود میں الجھ جاتا ہے، جیسے ابھی زحا الجھی ہوئی تھی۔ آپ سب نے پہلے میری طرف دیکھیں اور گہرا سانس لیں۔ جو ہوگا اچھا ہوگا، بالکل ویسا جو ہم سب کے لیے بہترین ہوگا۔ آپ اللہ پر یقین رکھیں اور یہ سب نہیں سوچیں، بس اللہ پر یقین رکھیں، وہ ہے اور یقیناً وہ سب سے بہتر کرے گا۔ ریحان زحا کا چہرہ بہت محبت سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے بولا۔ وہ اسے نرمی سے سوچوں سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ وہ پوری رات یہ سوچتے بیمار ہوتی۔ یہ کہنا آسان ہے کہ سب چھوڑ دو، لیکن یہ وہی انسان جانتا ہے جو اس سچویشن میں ہو۔ سب چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ ریحان کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ملکہ، اگر ہمارا اللہ پر پختہ یقین ہو، آپ اگر اس ذات پر سب کچھ چھوڑ دو گے اور ایمان پر قائم رہو گے تو سب ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ۔ ریحان ایک ایک بات کرتے اسے سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ بھی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آج سے میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ زحا بات سمجھتے آنکھیں بند کرتے بولی۔ ریحان کا چہرہ بالکل اس کے قریب تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز صاف آ رہی تھی۔ دل دونوں کا دھڑک رہا تھا۔ زحا نے اب ہر فکر سے آزاد آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا، جہاں ایک خوبصورت مرد، اس کا محرم، بالکل اس کے قریب
تھا، اس کا محرم، وہ انسان جو ہر بات ہر جگہ اس کے ساتھ تھا، وہ واحد انسان جو اسے ہر سوچ سے چھٹکارا دلوا سکتا تھا۔ آپ کی آنکھیں اور چہرے کی لالی مجھے کچھ اور کرنے پر مجبور کر رہی ہے ملکہ۔ آپ کا شرما کر پلکیں جھکانا اس دنیا کا سب سے خوبصورت منظر ہے میرے لیے۔ زحا کو ایک نظر خود کی طرف دیکھتے اور پھر نظریں جھکاتے دیکھ ریحان نے کہا، زحا کے دل کی دھڑکن ایسے تھی جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا۔ زحا آج مقابل کے نزدیکی پر بے بس ہو رہی تھی۔ اس کا دل بھی کچھ اور کرنے پر اکسا رہا تھا۔ دماغ تو اس نزدیکی پر کام کرنا ہی بند کر چکا تھا۔ اچھا ریلیکس ہو جائیں آپ، میں ریحان اس کے چہرے کو تپش، لال اور دھڑکن کو بہت تیز ہوتے دیکھ دل پر پتھر رکھے ابھی دور ہوتا کہ زحا سب کچھ بھاڑ میں جھونکتے، ہر سوچ کو دماغ سے نکالتی، ریحان کو کالر سے پکڑتے، اپنے قریب کرتے، اس کے لبوں پر اپنے نرم لب کنداری رکھ گئی۔ وہ جیسے خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی، جبکہ ریحان اس کی اچانک حرکت پر سن ہوا۔ یہ وہ ہوا تھا جو وہ شاید ساری زندگی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ مقابل اس کے رہی تھی۔ جاری ہے۔